اپوزیشن جماعتیں جو جلسے کر رہی ہیں وہ کووڈ کا باعث بن رہی ہیں جہاں پہ اجتماعات ہو رہے ہیں، تو حکومت نے بھی خود جو ہے وہ جلسے جلوس پہ پابندی لگائی. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے رکھے ہوئے تھے. ہم نے تمام سیاسی اس طرح کی اپنی ایکٹیویٹیز ختم کر دی ہیں جہاں پہ اجتماعات ہوں. تو اس حوالے سے ہماری اپوزیشن سے بھی گزارش ہے کہ جلسے جلوس ہوتے رہیں گے، سیاست ہوتی رہے گی. سب سے پہلے عوام کی زندگیوں کا سوچنا چاہیے. اور جب ایک ایسے حالات میں جب ایک بڑے پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو خود اس موذی مرض میں مبتلا ہیں، ان کو کرونا وائرس ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو احتیاط کرنی چاہیے اور سیاست چلتی رہتی ہے. یہ کرونا کے رکاؤ کے لیے جلسے جلوس نہیں کرنے چاہیے. پہلے تو آپ خود مرتکب ہو رہے ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ سیاست میں گرینڈ ڈائیلاگ کی باتیں ہو رہی ہیں، تو کیا بطور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی آپ اس میں لیڈ لیں گے یا آپ کی پارٹی لیڈ لے گی ملک کو سیاسی انتشار سے بچانے کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس کرونا وائرس کے باوجود پاکستان ایک صحیح سمت کی طرف روانہ ہے. آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ سیمنٹ پچھلے 2 ماہ میں بکی، اس لیے کہ ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹریز کو پیکج دیا. آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے. ہم نے جو ہے وہ انڈسٹریز کو جو ہے وہ بجلی کی مد میں ہم نے ان کو پیکج دیا. ہم نے جو پچھلے سال سے زیادہ جو بجلی یوز کرے گا اس کو سستی بجلی دے رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ موٹر سائیکلیں پچھلے 2 ماہ میں بکی ہیں، گاڑیاں بکی ہیں، اسٹاک ایکسچینج اوپر جا رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ کرنٹ ڈیفیسٹ ملک کا وہ پہلی دفعہ 17 سالوں کے بعد پازیٹیو ہوا ہے. تو یہ وہ خوش آئند باتیں ہیں. اگست سے ابھی تک 10 روپے مضبوط ہوا ہے روپیہ ڈالر کی قیمت میں. تو میں سمجھتا ہوں زر مبادلہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ پچھلے ماہ میں آیا ہے. تو تمام انڈیکیٹرز جو ہے وہ بہترین کی طرف جا رہے ہیں کہ آپ کی معیشت مضبوط ہو رہی ہے. یہ اس دور میں جب دنیا کی معیشت بیٹھ رہی ہے، کاروبار بیٹھ رہا ہے، ایکسپورٹ بیٹھ رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں انڈسٹریز کو امپورٹ کی جگہ پہ ایکسپورٹ بیس کر رہے ہیں. اور تاجر برادری بھی ہماری یہ سراہ رہی ہے یہ تمام اسکیمیں جس سے ان کو سہولتیں مل رہی ہیں. میں پورا یہ یقین ہے کہ عمران خان کی قیادت میں پاکستان یہ جو مشکل اقتصادی مراحل میں ہے، جون سے ابھی تک پاکستان نے 1 روپیہ قرضہ نہیں لیا اور پاکستان جو ہے وہ بغیر قرضے کے سروائیو کر رہا ہے. تو سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی علامات ہیں، خوشائند علامات ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں جس طرح ہم نے سودن بلوچستان میں بھی 47 سال کے بعد کوئی وزیر اعظم تربت گیا، میں ان کے ساتھ تھا. ہم نے 600 ارب روپے سے زیادہ 9 ڈسٹرکٹ جو بلوچستان کی جو پسماندہ ڈسٹرکٹس تھیں اس کے اندر ہم نے پیکج دیا. ابھی 1 ارب روپے کا یہ کوئٹہ اور اس کے لیے گیس کا پیکج لے کے آئے ہیں. اب ہم جو ہے ہمارا جو شمالی بلوچستان ہے، اسد عمر اور میں اور ہمارے اور ہم باقاعدہ ایک ٹیم کی صورت میں یہاں پہ آئیں گے اور یہاں کے جو بنیادی مسائل ہوں گے، یہاں کے لیے بھی جو ترقیاتی پیکج ہوگا جو عوام کو سہولت دے سکے، جو روزگار میں اضافہ کر سکے، انشاءاللہ اس پیکج کا ہم اس شمالی بلوچستان کا بھی اعلان کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ پہلی حکومت ہے جو بلوچستان کو ترجیح دے رہی ہے اور بلوچستان کو اس کا حق دے رہی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان جو سی پیک ہے، آپ نے دیکھا کہ 75 ارب روپے سے جو ہم نے پچھلی دفعہ جو اس سے پہلے خالی اعلانات کرتے رہے ہمارے لوگ، عملی جامہ پہنایا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے. اور جو مغربی روٹ تھا اس کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، ٹینڈر ہو چکا ہے. یوب سے کشلاک تک روڈ بننے جا رہا ہے، بوستان میں انشاءاللہ انڈسٹریل زون بننے جا رہا ہے. گوادر کے اندر آپ نے انٹرنیشنل ایئرپورٹ دیکھا، تربت کے ایئرپورٹ کی ایکسٹینشن ہم نے کی. ہم انشاءاللہ چمن سے لے کر کراچی تک روڈ کو جو ہے 2 وے کیریج کر رہے ہیں. ہم انشاءاللہ زیارت سے کوئٹہ تک 2 وے کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جس طرح آپ نے دیکھا ہم نے جو ہے وہ بنیاد رکھی اسپتال کی اور یونیورسٹی کی، آج آپ کے صحافی جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے اس تیزی سے تعمیراتی کام جاری ہے اور اسٹرکچر کھڑا ہو چکا ہے. تو میں سمجھتا ہوں مسائل بہت ہیں. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بلوچستان کی عوام کی نمائندگی کر سکیں. نیشنل اسمبلی میں ہمیشہ آواز اٹھاتا ہوں اور پوری کوشش کروں گا کہ اپنے بلوچستان کے بھائیوں کے لیے ان کے حقوق کی جنگ جو ہے وہ عمران خان کی قیادت میں ہم لڑیں اور اپنے حقوق لیں. میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں جب
آپس میں آمد و رفت ختم ہوا کرونا وائرس کی وجہ سے, تو پوری دنیا میں جو ہے وہ مہنگائی بڑھی, اور پاکستان کے اندر بھی جو مہنگائی ہوئی تھی اس پہ ہم نے قابو پانے کے لیے آپ نے دیکھا کہ چینی کا اسٹاک ہم نے باہر سے منگایا, اور آج وافر مقدار میں ہر جگہ چینی موجود ہے, اور پچھلے ایک ہفتے کے دوران تقریباً 6 سے 7 روپے چینی سستی ہوئی ہے. اسی طرح گندم جو بارشیں صحیح وقت پہ نہ ہونے کی وجہ سے اچھی فصل تھی ہماری, لیکن کلائمیٹ چینج کی وجہ سے جو فصلوں کو شدید نقصان پہنچا تھا اور جو کھڑی فصلیں ہماری تباہ ہوئیں, اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں گندم کی کچھ شارٹیج آئی. اس کی شارٹیج کو بھی پورا کرنے کے لیے ہم نے جو ہے وہ پورٹ پہ وافر مقدار میں گندم منگائی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام صوبوں میں جو ہے اس ٹائم وہ جو ایک قلت کا جو سما تھا وہ ختم ہو چکا ہے, اور ریٹ نیچے آ رہے ہیں, اور ہماری پوری کوشش ہے کہ اس کو اور بھی نیچے لایا جائے. اور اس حوالے سے عمران خان صاحب نے تمام ضلعی انتظامیہ کو بھی ہدایت دی ہیں, پرچیز کمیٹیز جو ہیں علاقائی ان کو کہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے وہ جو ہمارے ٹائیگرز فورس جو عمران خان نے اناؤنس کی, جو والنٹیئرز ہیں پاکستان کے, وہ نوجوان جو پاکستان کو بڑھتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں, اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں, ان کو بھی کہا ہے کہ وہ بھی کہیں پہ بھی مہنگائی دیکھیں, جو چیزیں زیادہ ریٹ پہ بک رہی ہیں آپ اس کی پکچرز لیں, آپ ڈی سیز کو دیں, اور عمران خان پورٹل پہ وہ دیں کہ حکومت اس کے خلاف بر وقت ایکشن لے. میں سمجھتا ہوں کہ مبین یہاں پہ نمائندہ بیٹھے ہیں ہمارے بلوچستان اسمبلی کے, یہ آپ کو جواب دیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج تو میں سب سے پہلے کوئٹہ کے شہریوں کو اور آپ میڈیا کے لوگ اور ہمارے پی ٹی آئی اور ہمارے اتحادی بلوچستان عوامی پارٹی جو ہیں ان کو سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج جو میں اور قاسم صاحب جو الیکشن میں کیمپنگ کر رہے تھے اور گلی گلی جو ہم گئے, ان کی یہی ڈیمانڈ تھی کہ ہمارے کوئٹہ پریس کلب سے براہ راست مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. کچھ دیر قبل ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری یہاں خطاب کہ قاسم صاحب اور میں جب سوئی کا ایگریمنٹ ہو رہا تھا تو فیڈرل منسٹر بھی آئے تھے, مدنی صاحب بھی تھے, سی ایم صاحب بھی تھے, تو اس میٹنگ میں ہم نے روک کے کہا کہ ایگریمنٹ تو بعد کی بات ہے, پہلے ہماری کوئٹہ کی گیس پائپ لائن کا مسئلہ حل کریں. تو وہ یہ ہم نے ان سے لڑ کے یہ گیس پائپ لائن اپروو کرائی. قاسم صاحب کا ان میں بڑی محنت ہے, اور ہمارے جو مدنی صاحب ہیں ان کی بڑی مہربانی ہے کہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہیں. گیس پریشر انہوں نے بہتر شہر کے لیے کیا. اور میں بتاتا چاہوں کہ اپوزیشن کے حوالے سے کہ خاص طور پہ اپوزیشن جو آج کل یہ جو سیاست اسمبلی کے اندر کھیل کے اور 4-5 بندوں کو لے کے آتی ہے کہ گیس پریشر نہیں ہے, تو یہ آج ہم نے واضح طور پہ پیغام دے دیا. اور میں آپ کو بتانا چاہوں کہ جو ہمارا ڈیم بن رہے ہیں وہ سرخلا کے اوپر ڈیم بن رہے ہیں, کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ کوئٹہ شہر کے اندر اس سے پہلے ڈیم بنے ہی نہیں ایوب خان کے بعد, یہ بھی ہم یہ ڈیم بھی بنا رہے ہیں. اور اگر آپ لوگ ٹائم ہمیں دیں ہم آپ کو وزٹ کراتے ہیں کہ وہ کتنے کوئٹہ شہر کے لیے فائدے مند ہے, اور وہاں پہ ایک ٹینکیاں بن رہی ہیں کہ وہاں سے پھر سپلائی شہر کے لیے ہوگا. تو اس لیے آج جو اپوزیشن یہاں پہ ڈرامہ کھیل رہی ہے یا ان کا جو ہے کوئی خاص ان کا مقصد نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے کہا پانی کے حوالے سے, تو اس حوالے سے بھی برج عزیز خان ڈیم 2002 سے جو تھا وہ ایک زمانے سے ہم سنتے آ رہے تھے, لیکن اس کو عملی جوانمہ پہنانے کے لیے بھی میں نے بھرپور کردار ادا کیا ہے, اور انشاءاللہ اس پر بھی کام شروع ہے انشاءاللہ. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی میں ان سے درخواست کروں گا کہ یہ جگہ کوئٹہ کی عوام جو گیس اپنی زندگی بچانے کے لیے استعمال کرتی ہے, اپنے بچوں کو سردی سے بچانے کے لیے, تو میری بھی گزارش ہوگی مدنی صاحب سے کہ وہ کم سے کم جرمانے کریں, اور یہ ہیوی جرمانے ہیں ان کو معاف کریں, اور جو بھی آپ کے اختیار میں ہے اس کو آپ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ آپ عوام کو سہولت دیں. بہت شکریہ.